الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جسے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کو دوبارہ سے رینیو کیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنے بک کی طرف چلتے ہیں جو کہ شہر رمضان ہے۔ آج ہم اس میں جو بات پڑھیں گے وہ پیج نمبر 9 پر ہے، کرنے کے کام۔ تو کرنے کے کام میں سے جو پہلا کام ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ تو پہلی کام کیا ہے؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہاں پہ جس چیز کو مینشن کیا ہے کہ روزہ جو کہ عبادت ہے، وہ بھی کون سی عبادت؟ جو فرض میں ہے نا، تو اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر یہ کہ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ اب شرعی عذر ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے نا، جیسے بہت بڑھاپا ہے یا کوئی بیماری ہے یا پریگنینسی ہے یا بریسٹ فیڈنگ ہے جس سے آپ کو بہت کمزوری لاحق ہو جائے نا، تو اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، آپ روزہ اس شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کو انشاءاللہ اس کی گنتی پوری کر لیں۔ لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے بہت سارے کام جو روزے میں لوگ کر جاتے ہیں اور اپنے روزے کو باطل کر دیتے ہیں، تو ایسے تمام کاموں سے بچنا ہے نا۔ پھر یہ کہ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پیٹ کو خالی رکھیں ایک ٹائم کے لیے، بلکہ ہر چیز کا روزہ ہے نا، آپ کی زبان کا بھی، آپ کے آرگنز کا بھی، آپ کے دل، آپ کے جسے کہا جائے آپ کے ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو یا دوسروں پر ظلم کرے۔ پھر اسی طرح دیکھیے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلاً جیسے جائی نماز ہے، قرآن مجید ہے، ذکر و اذکار کی کتابیں وغیرہ ہیں۔ اس سے وقت کی بچت ہو جائے گی۔ بس یہ آپ کو ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں نا۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی جگہ ہے تو پھر آپ کیا کیجئے، اس جگہ پر اپنی تمام جو رمضان سے ریلیٹڈ ضروریات ہیں ان کو ایک ہی جگہ رکھ لیں۔ اس سے آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی بشارت ہے کہ دو چیزیں، ایمان اور دوسرا ثواب کی نیت سے۔ ہم سب بیٹھے اسی لیے کہ خالص اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید چاہنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے جسے حوالے سے جو بھی بشارتیں ہمیں دی ہیں نا، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
پھر دیکھیے کہ جو شہر السحور والافطار، رمضان جو ہے سحری اور افطاری کا مہینہ، روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت کا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری کو اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات سحری کھانے میں اچھا فیل نہیں ہوتا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں ہیں، بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ تو میں اور آپ کیا کریں؟ سحری کا اہتمام ضرور کر لیں، کیونکہ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ اسی طرح دیکھیں سحری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ عبداللہ بن حارث نبی کی ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اسی لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ اسی طرح مقدام بن معد یکرم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کرو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اسی لیے اسے ترک نہ کیا جائے، وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ تو سحری کیا کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے، چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیں۔ پھر دیکھیے اسی طرح جیسے کہا جائے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت اور برکت نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے کون ہے جو سحری مطلب سحری کھاتے وقت اس برکت کو، اس رحمت کو نہ سمیٹے؟ سوچئے کہ فرشتے کیسے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں نا، اور کیسے اللہ کی طرف سے رحمت برکتی نازل ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے کیسے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا۔ ہم تو آرام سے کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اتنا کچھ ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے۔ آج بچوں سے جا کے اس بات کو شیئر کیجیے نا، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہم سحری جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کتنی برکت ہے نا۔ چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، چاہے ایک کھجور کھا لیں، چاہے ایک کپ دودھ پی لیں، جو بھی آپ کی الحمدللہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اس جو احادیث ہے اس کا فائدہ لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ہم اپنی خلاصہ قرآن کی طرف موو آن ہو جائیں گے۔ آج ہمارا الحمدللہ سورہ، آج ہمارا جو ہے 8واں جو سے سٹارٹ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ 8ویں پارے سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جسے کہا جائے 7ویں پارے کے آخر میں آپ نے دیکھا تھا مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی آپ حصی موجزہ دکھا دیا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی موجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی مخالفت، ان کے استہزاء اور ان کے انکار سے پریشان نہ ہو۔ ہر نبی کے ساتھ انسان اور جن نما شیاطین ہمیشہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ باقی آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان کے لیے یعنی آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان کے جو مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں
تاکہ وہ آپ کی نبوت کو مان جائیں، تو الحمدللہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کتنی متعدد معجزات سے نوازا ہے، اور جن میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہے، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راستے کی لذت فوری حاصل ہو جاتی ہے نا۔ اب اگر اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی گئی تو انسان لازماً گمراہ ہوتا رہے گا۔ آج ویسٹرن میں دیکھ لیجیے، ویسٹ میں دیکھیے کہ گمراہی کا بھی جو بنیادی سبب ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ شریعت کی پیروی کے بجائے جو عوام کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ تو جب میں اور آپ اللہ کی شریعت کو پیچھے ڈال کر عوام کی اکثریت کی رائے کو لیں گے تو کیسے نہیں قومیں گمراہ ہو جائیں گی نا۔ آج کیوں اتنی گمراہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی عطا کردہ شریعت کو پیچھے ڈال دیا ہے اور انسانوں کی اکثریت کو جیسے کہا جائے اس کو معیار بنا کر ان کے پیچھے چل پڑے ہیں نا۔ تو میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی، کہ ہاں اس کی بات مانی جائے، کہ ہمیشہ جیسے کہا جائے جو اکثریت ہیں وہی درست ہوں گے، بعض اوقات وہی انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ جس طرح جن و انس کے شیطان آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے، بلکہ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کے لیے بھی جن و انس شیطان دشمن بنائے تھے۔ لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام نے اپنے شریر دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا، آپ بھی ان کی ایذا رسانی پر کیا کیجیے؟ صبر کیجیے، مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر نہ آنے دیجیے۔ آپ دیکھیے نا، یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا، یہاں پہ یوحی بعضهم الی بعض، مراد ہے کہ وہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ طریقے سے اطلاع دینا۔ یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے سے سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کی مزین اور جیسے کہتے ہیں نا ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنا، اور ایسے جیسے کہتے ہیں زخرف القول کا ورڈ آتا ہے نا، جیسے ملمہ سازی والی باتیں کرنا، اور اس طرح انسان دھوکے میں آ جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو پکڑ سکتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، اسی لیے انسان کو پورا پورا موقع دیا جا رہا ہے، کسی کو کسی پر زبردستی نہیں کی جا رہی نا کہ وہ اس کو اس کی نافرمانی سے روکا جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ان کی پکڑ آئے گی تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، انہیں ان کے جھوٹ گڑنے کو اللہ پر چھوڑ دیں اور وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی ایسے جن نما انسان اور شیاطین آتے ہیں نا، اور آپ کے اوپر ایسی باتیں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کتنے کچھ آپ کو مطلب جیسے دھوکے میں ڈالتے ہیں نا، اور کتنا آپ کو جیسے کہتے ہیں اس طرح سے باتیں پیش کرتے ہیں کہ آپ بیسیکلی کہ آپ کو کبھی گھر کا واسطہ دیں گے، دیکھو دیکھو تم کیا کر رہی ہو نا، اور اس انداز سے کہ تمہارے گھر کا کیا ہے، تمہارے بچوں کا کیا، تم تو سارا وقت دین کا کام کرتی رہو گی، تو پھر کل اللہ تم سے پوچھے گا نہیں۔ تو یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس حد تک اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے نا، لیکن ایسے جن نما شیاطین انسان ہر وقت انسان میں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں اور انسان کو دھوکے کی طرف لے جاتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے۔ تو میں نے اور آپ نے ایسے وسوسوں میں نہیں آنا، اور ایسے موقع پر صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہنا۔ ایسے لوگ بعض اوقات آپ کو ستاتے بھی ہیں نا، ایسے موقع پر مایوسی نہیں کرنا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے بتایا گیا کہ جو مشرکین تھے نا، وہ بعض جانداروں کو اپنے اوپر جسے کہا جائے انہوں نے خود سے حرام یا ممنوع قرار دے دیا تھا نا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بعض لوگ جسے کہتے ہیں اسی ذہن کے اسیر تھے نا، وہ ویسا ہی کر رہے تھے۔ تو بتا دیا گیا کہ جانوروں کا گوشت کھانے سے وہ ایک طرح سے کتراتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ، اور اس حوالے سے مت کوئی عذر پیش کرو۔ ہاں، اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے تو اسے مت کھاؤ۔ اسی طرح مردار بھی مت کھاؤ۔ مشرکین کی اس بات کی کوئی اہمیت نہ دو کہ تمہارے نزدیک اللہ کا مارا ہوا مردار جانور تو حرام ہے، لیکن جس جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے مارتے وہ حلال ہے۔
یہ دلیل شیاطین نے مشرکین کو سکھائی تھی تاکہ وہ تم سے جھگڑ سکیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ظاہری طور پر بھی گناہ سے بچو اور باطنی طور پر بھی۔ باطنی گناہ سے مراد یہ کہ دل میں جو مشرکانہ تصورات کی وجہ سے تم اپنے دل میں کسی جانور کے تقدس کو اپنا لو اور اس طرح سے کوئی عذر پیش کرو اور جانور کے کھانے سے اجتناب کرو، ایسا کرنا درست نہیں ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کوئی بیماری ہے، کچھ چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کی صحت کا معاملہ ہے، لیکن کسی کے تقدس میں آ کے اور جسے کہا جائے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا تو ان کا اثر ہماری زندگی میں آتا ہے نا، تو پھر آپ بھی اسی طرح کی تقدس اپنی زندگی میں لانے لگتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے بہت سے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں نا، تو وہاں پہ اکثر جیسے کہا جائے آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے تھوڑا گوشت کا استعمال کم کرتے ہیں نا۔ یہ بعض اوقات آپ جہاں جس ماحول میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو ان کا اثر آتا ہے، تو کسی جانور کے تقدس کی وجہ سے کہ آپ اس کو کھانا چھوڑ دیں اور ایک عذر پیش کرنا شروع کر دیں، ایسے کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اب آگے دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا بات پتہ چلی کہ اس آیت میں ایسے باسعادت انسان کا ذکر ہے جو غافل یعنی مانوی اعتبار سے مردہ تھا، اللہ نے اسے غفلت سے نکال کر اپنی ہدایت کی طرف متوجہ فرمایا، پھر اسے وہ علم ہدایت دیا کہ جس سے وہ دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے۔ کیا ایسا سعید انسان اس بد نصیب کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے محروم رہ کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ مزید بدقسمتی یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں پر خوش ہو رہا ہے اور انہیں لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے وہ مردہ انسان ہے۔ میں اور آپ تو دیکھیں گے، میں اور آپ تو غافل نہیں رہتے، تو یاد رکھیے غفلت انسان کو مردہ بنا دیتی ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اندھیروں میں، پھر انسان بھٹکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو علم ہدایت دی ہے نا، تو میں اور آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ خود بھی انشاءاللہ ہدایت پر استقامت اختیار کریں اور لوگوں کو بھی غفلت سے نکالیں، اور دعا کیا کیجئے، اللہم اہدنی لصالح الاعمال والاخلاق انہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف عن سیئها الا انت۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جسے کہا جائے کہ حق کا راستہ جو ہے آزمائشوں سے گزر کر ہی طے ہوتا ہے نا، اور آزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر بستی کے سرداروں کو اس بستی کا مجرم بنا دیا جاتا ہے، وہ اہل حق کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں۔ البتہ اگر اہل حق جو ہوتے ہیں اگر حق پر ڈٹے رہیں تو یہ سازشیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حق کے مخالفین کے سامنے جب اللہ کے احکامات آتے تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ احکامات ان پر براہ راست نازل ہو، تو وہی کا نزول اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ مجرم اس فضل و کرم کے لائق نہیں ہوتے، ان مجرمین کو اپنی روش کی بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مطلب یہ بتا دیا کہ بستی کے سردار بستی کے مجرم بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حق کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں نا، اور ان کو حق کے راستے پر آنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لی ایسی گمراہی سے۔ اسی لیے بتا دیا آگے، بشارت دے دی کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا سینہ اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سینہ کھول دے اس کلام کے لیے۔ تو اصل جسے کہا جائے اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی کہ نہیں، پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شریعت پر عمل سے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ یہاں پہ رک کے سوچئے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا؟ اس کے برعکس جو شخص شریعت کے احکامات کو بوجھ سمجھے وہ ایسا بد نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ محرومی ان کے حصے میں آتی ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو ان باتوں سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جو جسے کہا جائے ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور وہ انہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ کس قدر اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں نا جب انسان حق کے راستے میں اپنے آپ کو جما لے۔ اسی لیے دیکھیے ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔
اور ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے نا کہ اس کا سینہ کھل جائے، تو پھر اس خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ لیکن جو اس سے مسلسل اعراض کرتا ہے، نہیں چاہتا اس کا سینہ کھلے، وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہدایت پانا ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ انسان کا آسمان پر چڑھنا ناممکنات میں سے ہے، اس طرح مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کل قیامت کے دن تو ہر ایک کے اعمال یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ تو یہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ہمارے لیے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ چلنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ اب آگے دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آگے آیات میں ایک طرح سے جسے کہا جائے قیامت کا ایک منظر ہے، اور منظر پیش کیا گیا ہے کہ اللہ انسان اور جنات سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ہمارے رسول حق لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ تسلیم کریں گے ہم تک حق پہنچ گیا تھا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو قیامت کے روز اللہ کسی ناحق اور بغیر اتمام حجت کے عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو بدلہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، اور اعمال کی مناسبت سے ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم میں درجات ہوں گے۔ سوچئے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھے، کیا میری اعمال کیسے ہیں؟ کیا واقعی میں اللہ سے جنت چاہتی ہوں؟ خوب اللہ تعالیٰ سے اللہم انا نسألک الجنت وما قرب الیہا من قول عمل۔ آپ جنت چاہتے ہیں نا تو ایسے اعمال کی اور ایسے قول کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو آپ کو جنت سے قریب کر دے۔ پھر آگے دیکھیں کہ مشرکین میں مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ تھی کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا آر کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ کیسے مطلب جسے کہا جائے ایک فقیری کی وجہ سے یا لوگ آپ کو آر دلائیں کہ آپ کے پاس بیٹی ہوئی تو بیٹیوں کو قتل کر دیا جائے۔ قتل اولاد کتنا بڑا جرم ہے۔ عورت پر اللہ کے نبی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث جسے کہا جائے باعث شرمندگی ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ مشرکین کو بتا دیا اللہ کے نبی نے اس بات کو۔ اسی طرح دیکھیے کہ مشرکین کی جو تیسری حماقت تھی قرآن مجید نے بتائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کا نام ذکر کرتے تھے۔ کیا کیا ان کے اندر جسے کہا جائے مطلب کتنا زیادہ شرک تھا نا۔ اور پھر آگے دیکھیں چوتھی حماقت یہ بھی بتائی گئی کہ چوپائی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بال برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم، کسی کو حلال کرنا کسی کو حرام کرنا، اس کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کتنے لوگ ہیں نا جیسے مشرکین مکہ اپنی مرضی سے اس طرح سے خود ساختہ جسے کہا جائے کسی چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے مردوں کے لیے اور کسی چیز کو عورتوں کے لیے حلال کر دیا کرتے تھے اور مردوں کے لیے حرام۔
آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی دیکھیں کتنی چیزیں ہیں نا، کہ بی بی فاطمہ کے نام کی جو کہانی چلتی ہے کہ یہ صرف عورتیں ہی کھائیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح کے مشرکانہ عقائد جو ہے آج مسلمانوں کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ جسے کہا جائے سرایت کرتے جا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، اللہم آمین۔ اب آگے سے مشرکین کیا کہتے تھے، وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہی کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ بلا شبہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن برے کام میں اللہ کا اذن ہوتا ہے مگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں کیا جب تک اس کا ٹائم پیریڈ ہے، وہ اچھا کرے یا برا کرے، جو بھی کرے گا کل وہی کاٹے گا نا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے تو ہر ایک کو اذن دیا ہوا، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی غلط کام کرے۔ تو مشرکین سے بھی کہا گیا کہ اپنے شرک اور حلال اور حرام کی خود ساختہ جو تم نے تصورات کا جواز پیش کرنے کے بجائے بتاؤ کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے جرائم کو بے نقاب کر کے تم پر حجت تمام کر دی ہے، اور مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے خوشنما باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو آخرت کے جواب دہی سے نہیں ڈرتے اور خود ساختہ معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے کہ میں اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہوئے جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو حلال جانیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام جانیں۔ اسی لیے پھر دیکھیے مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد اتنی مشہور آیت آ گئی نا، جس میں اللہ نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں اور جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ تو تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھیں کہ یہ احکام اشرا کیا ہیں، 10 احکامات جن کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ آج کتنا ماں باپ کو تکلیف دی جاتی ہے نا، یعنی پیرنٹس جو کام کرنے کو کہیں گے، آپ دیکھیے بچے اکثر اس کے خلاف جاتے ہیں، اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے کہا جائے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ فرماتے یہ باتیں اللہ کے نبی نے بتائی، اگر میں مزید پوچھتا آپ مجھے اور بھی بتا دیں۔ تو والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہر مذہب میں یہ کہ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جسے کہا جائے رہنمائی دی گئی ہے، چاہے اپنی زبان ہو یا اپنے عمل کے ساتھ۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا جسے کہا جائے یا مفلسی کے ڈر سے اس کو قتل نہیں کرنا، یاد رکھیے اللہ ہی ہر چیز کا رازق ہے نا، تو رزق کی جو کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج بھی دیکھیے فیملی پلاننگ کے نام سے کیسے جیسے کہا جائے قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو نا، کہ 2 بچے خوشحال گھر آنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے کہ انسان تندرستی کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے نا، اور یہ کہ لوگ آڑ دلائیں گے کہ ان کے پاس ایک کے بعد ایک بیٹی ہے تو قتل کر دیا جائے، پیٹ میں مار دیا جائے، پوشن کروا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ چاہتے یہ کہ ہر قسم کے فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ۔ پانچواں یہ دیکھے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے سوا کسی بھی صورت میں حلال نہیں۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، نمبر 2 شادی شدہ زانی، اور نمبر 3 دین سے جدا ہو کر مسلمانوں کی جماعت کو ترک کر دینے والا، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے، یا ان تینوں کے علاوہ جس کے قتل کرنے کا واضح حکم قرآن یا حدیث میں موجود ہو، مثلا محارب جیسے ڈاکو ہے، باغی ہے، یا محرم سے نکاح کرنے والا، انہیں قتل کرنا ناحق نہیں بلکہ حق ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی، ساتھ ہی بتا دیا گیا چھٹے یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ آج بھی دیکھیے یتیم کے مال میں کس طرح سے جسے کہا جائے لوگ مطلب کس طرح سے لوگ جسے کہا جائے گناہ کے کام کرتے ہیں نا۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اسے بڑھانے کے متعلق سوچنا، یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب وہ جوانی کی یعنی سمجھداری کی عمر میں پہنچ
پہنچ جائے تو پھر انشاءاللہ ان کو ان کے مال دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کو خود نمٹانے کی صلاحیت پیدا کریں۔ پھر آگے دیکھیے کہ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا جسے کہا جائے پورا رکھا جائے۔ اور آج بھی دیکھیے کہ آج کہاں انصاف نظر آتا ہے، دیتے وقت یا لیتے وقت ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں نا، یہ دونوں صورتیں ہی جسے کہا جائے درست نہیں ہیں۔ اس لیے آگے بتائے آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ بہت اہم بات بتا دی کہ عدل ہر حال میں کیا جائے گا، چاہے اپنے لوگ ہوں یا دشمن ہوں۔ نبی یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کتنے میں نے اور آپ نے عہد کیے نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیے اس کو پورا کرنا ہے۔ 10ویں یہ کہ صراط مستقیم کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علی اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات اور ساری افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، جو ساری جہان کا مالک ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا، اس کا فرما بردار بنانے والا، میرا جینا میرا مرنا اس اکیلے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرک کو ختم کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اسی پر میری موت آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہماری یہ نمازیں، ہماری قربانی، عبادات، جینا مرنا جب تک اللہ رب العزت کے لیے خالص نہیں ہوگا نا تو بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے والا بنائے۔ پھر آگے بتا دیا کہ اصل رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو ہر شے کا مالک و پروردگار ہے، اور اسی کی طرح ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے ٹیمپرری اختیارات دیے ہیں، ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اختیارات کے غلط استعمال سے اس کے عذاب کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیارات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے ہوئے اس کو صحیح استعمال کرنے والا بنا دینا۔ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، تاکہ مومن کافر، نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت کے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونستجیر بک من النار۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہم آمین۔ نیکسٹ سورت کی طرف چلیں گے جو کہ سورہ الاعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جسے کہتا جو بھی سورت پڑھیں اس پر عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ اب آگے سے سورہ الاعراف کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور اس صورت کے ابتدا میں اللہ کے نبی کے دائمی معجزہ یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے، جو کہ ساری انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا میں اور آپ اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس میں جو احکامات دیے گئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ ایسا کرنے والے بن جائیں۔ پھر آپ دیکھیے اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ رک کر میں اور آپ ایک دفعہ سوچ لیں، کیا واقعی میں اور آپ ہر ایک کے لیے وہ فیلنگ، وہ خیر خواہی رکھتے ہیں جو میں اپنے لیے چاہتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کے لیے بھی چاہتی ہوں؟ کیونکہ انسانیت کے رشتے میں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ایک انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر میرے اور آپ کے لیے یہی لیسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح دیکھیے اس صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ رشک آتا ہے، خوشی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو یاد ہے کہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ، کتنی کچھ لیسن ہے نا، کہ کیسے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اصل بات ہے کہ جو ابلیس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت و بڑائی کا مقام خود سے عطا فرمایا، ابلیس نے خود سے بڑائی کا اظہار کیا، یہ ڈفرنس تھا۔ آج میں اور آپ یہاں پہ رک کے دیکھیں، کیا میں اور آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کے حصول کی خواہش کے تحت قطع کی، یعنی جیسے اس نے کہا تھا نا تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے، تو ایک طرح سے اعلیٰ مقام کے حصول کی خواہش تھی، جبکہ ابلیس نے نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج بھی دیکھیے، میں اور آپ اپنے نفس کو چیک کریں، کیا واقعی میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خواہشات میں پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اعلیٰ مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے تحت آپ پھسل جاتے ہیں، آپ سے خطا ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ آپ مسلسل اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا کروائی گئی، جبکہ ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ دیکھیں نا، آج بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف انوائٹ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان خلق الانسان ضعیف، انسان کمزور ہے تو انسان وہ خطا کر جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے رویوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ابلیسی رویہ ہے یا آدم علیہ السلام کی طرح۔ پھر یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ذمہ داری خود قبول کی، غلطی ہو گئی، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ ابلیس نے اس کے لیے اللہ کو مورود الزام ٹھہرایا۔ آج بھی یہ رویہ کتنا کامن ہے کہ لوگ غلطی خود کرتے اور دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں، جبکہ انسان وہی دراصل قابل احترام ہے جو اپنی غلطی ہونے پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی غلطی کو مانے اور اللہ سے معافی مانگے۔ پھر دیکھیے، اللہ نے ابلیس سے نافرمانی پر جب باز پرس کی تو اس نے اپنی نافرمانی کا ریزن پیش کیا، جبکہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنی خطا کو تسلیم کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہماری رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ کتنا خوبصورت رویہ ہے نا ایک مومن کا، کہ خطا ہو گئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، نہ کہ جسے کہا تھا نافرمانی کا ریزن دیا کہ اس وجہ سے ایسے ایسے ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی، نہیں، فوراً بس سمینا و اطانا، غلطی کی مانے، ایکسیپٹ کریں اور ریپینٹ کریں۔ اب آگے سے جسے کہا جائے، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دیکھیے یہ پورا جو قصہ ہے نا، اس میں بیسیکلی یہ جو آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، اس میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا اس نے ابلیس کے انکار سجدے سے شروع کی تھی، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور خیر و شر اور حق اور باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے، مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمائے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ یہ 4 ندائیں سورہ الاعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ پہلی ندا 10ویں رکوع میں دی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ کتنی اہم بات بتا دی نا کہ تقوی کا لباس بہتر ہے۔ پھر دوسری ندا دوسرے رکوع میں آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کے سطر دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ تیسری ندا آیت نمبر 31 میں، اے اولاد آدم، زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا آیت نمبر 35 میں، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اب یہ دیکھیے کہ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وسوسے سے اور مکاریوں سے بچانے کے لیے، تاکہ انسان ملمہ ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ تو یہاں پہ جو قابل توجہ بات ہے کہ پہلی جو تین ندا ہے، پہلی جو تین پکار ہے وہ لباس کے بارے میں، اور ان میں سے جو دوسری ندا یہ بتائی گئی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے سطر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے، انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ نے لباس کے ذریعے سے عزت دی ہے، تکریم بخشی ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ جب مغربی آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں کیسے بے حیائی کے امنڈتے ہوئے سیلاب ہے نا، عورت کی آزادی کے نام پر جو، اور جسے کہا جائے حیا کو داغدار کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ نیکڈ دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں کتنی تاکید اور تکرار کا اسلوب اختیار کیا ہے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ لباس میں تقوی کا رنگ نظر آنا چاہیے، یعنی آپ دیکھیے کہ جس طرح اس نے ہمارے والدین کا لباس اتروایا، کہیں وہ اس دنیا میں تمہیں بھی تمہاری اوریانی تمہیں فحاشی میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ نے تمہارے لیے لباس پیدا فرمایا جو تمہارے سطر کو جسے کہتا ہے ڈھانکتا ہے نا، تمہیں زیب و زینت کا، تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین لباس تقوی کا ہے، یعنی انسان کے اندر لباس بھی ہو ایسا جس میں تقوی کا رنگ نظر آئے۔ تو لباس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ لباس پورے سطر کو چھپانے والا ہو۔ نمبر 2، باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ نمبر 3، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اعضاء جسمانی نمایاں ہو۔ نمبر 4، لباس میں اسراف نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ لباس کے اندر جسے کہا جائے تکبر کا اظہار نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے لباس میں جو اسراف کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر، اور جو لباس پہنا جاتا ہے بعض اوقات شادی کے موقع پر، اس سے کتنا تکبر جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے، کس قدر تکبر ہے نا کہ لوگوں کو جسے کہا جائے حقیر سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، اور اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لینا۔ پھر یہ دیکھیے کہ عورتیں مردوں کا سا لباس نہ پہنے، کتنا عام ہو گیا ہے ایسا لباس۔ پھر یہ کہ مرد خالص ریشمی لباس سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے میں تلی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا تھا نا، آج بھی جو جسے کہا جائے جو ویسٹرن کلچر ہے، کس طرح سے وہاں بے حیائی کی امنڈتے ہوئے سیلاب ہیں، عورتوں کی آزادی کے نام پر جو بے حیائی کی فضا ہے کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ برہنہ طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا ہے، یعنی اب اجداد ہمارے ایسا کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ آج وہ تو جسے کہا جائے ایسی کام کا حکم دے نہیں سکتا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو راہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاکیزہ چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا اب آپ جسے کہا جائے اپنی جسے کہا جائے ذوہت میں آ کر ان چیزوں کو حرام کر دیں، بالکل اس سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، جس سے مرود دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں ایک کامل مسلمان ہے۔ بہت سے لوگ جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، روح کو بالکل اگنور کرتے ہیں، بہت سے لوگ صرف روح کی جسے کہا جائے پرواہ کرتے ہیں اور جسم کا کچھ خیال نہیں رکھتے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس طرح دین اور دنیا ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، اسی طرح جسم اور روح۔ مجھے اور آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو ان دونوں کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا، اور جب ہم ان دونوں کے تقاضے کو جائز مطالبات کی صورت میں پورا کریں گے تو کامل مسلمان بنیں گے۔ آپ کو یاد ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ جو
اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے فرمایا تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہاری نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ ابو دردہ نے ان کی اس نصیحت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ جب ہر چیز کے تقاضے کو اور جائز مطالبات کو پورا کریں گے پھر جب جا کے کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات کیا ہے، ہم ہر ایک کو اس کا حق دیں۔ جہاں دنیا میں رہنے کے تقاضے ہیں ایک جائز حد تک دنیا کے میں جو بھی مطالبات ہیں جو بھی جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی روح کی جسے کہا جائے نرشمنٹ کا انتظام کریں، نہ کہ دنیا کے ہو کے رہ جائیں اور آخرت کو بلا دیں۔ تو اصل بات ہے ہر چیز میں بیلنس، رب کا بھی حق، نفس کا بھی حق، گھر کا بھی حق، اور ہر ایک کو اس کا حق دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے، آمین۔ پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر نماز کے وقت ضروری ہے کہ اچھا لباس زیبتن کیا جائے اور زیب و زینت اختیار کی جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کے ساتھ انسان حاضر ہو۔ اس کا ہرگز مقصد نہیں کہ آپ اتنے جسے کہا جائے بہت زیادہ گوٹے کناری کے ساتھ آپ کپڑے پہن لیں اور بہت زیادہ فینسی پہن لیں، نہیں، ایک ایسا لباس ہو کہ جو واقعی خوبصورت ہو نا، جو آپ کو مزید معزز بناتا ہو، صاف ستھرا ہو نا، اچھا لباس ہو جس میں آپ اچھے سے پورا کورڈ ہو، آپ اللہ کی عبادت کر سکیں نا۔ پھر آپ دیکھیے کہ بے حیائی حرام ہے، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ہر صورت کو خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام قرار دیا ہے۔ اور پوشیدہ بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ فحش باتوں کے بارے میں سوچنا، نظروں کی خیانت، تنہائی میں فحش حرکات کرنا نا۔ اسی طرح بے حیائی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی، گناہ، شرک اور اللہ کی طرف بے سند باتیں منسوخ کرنا حرام کر دیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد اس پر زوال آ کر رہتا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو بہتری کس میں؟ اسی میں ہے کہ میں اور آپ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑیں۔ پھر آگے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یعنی نسل آدم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ہر غم اور دکھ سے نجات پائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے پیغام سے رخ موڑیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے نا۔ پھر آگے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرتے ہیں ان کی موت انتہائی حسرتناک ہوتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے اس وقت کوئی ہماری مدد کے لیے موجود نہیں۔ روز قیامت ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے گمراہ کیا، لہٰذا انہیں دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے تمہارے باپ دادا نے تمہیں گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی گمراہی سے بچائے لیکن جس کے بعد نسلیں گمراہ ہوں۔ پھر آگے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کرتے ہوئے ان سے رخ پھیرا وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں آگ نے اوپر اور نیچے سے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے نا جو کسی ناممکن عمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے ویسے ہی شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان تک کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور بدکار لوگوں کی روح کو جسے کہا جائے وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر کے امتحان میں ناکامی کے بعد انہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آگے دیکھیے اہل جنت کا ذکر ہے نا کہ اللہ ان کے دلوں سے باہمی قدورتیں نکال دے گا، وہ ایسے باغات میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ عرض کریں گے کہ سارا شکر کل شکر اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت دی اور نیکی کی راہ پر چلا کر جنت تک پہنچایا۔ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تمہیں جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ تو وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا
اللہ، اور پھر آخر میں کہا جائے گا وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو دو باتیں ہیں نا کہ جنت میں جانے سے پہلے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو غل ہے نا، کدورت، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کدورت کیا ہے؟ جیسے کینہ، حسد وغیرہ نا، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق کوئی بھی ملال ہے، کوئی میل ہے، کوئی کدورت ہے، کوئی کی کسی طرح کا کینہ ہے اس دنیا میں، جسے کہا جائے اس کے خلاف، اور کسی ناگوار واقعے کی یاد ہے کسی کے دل میں موجود ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں داخلے سے پہلے ایسے ملال کو اللہ تعالیٰ دلوں سے محو کر دیں گے، مٹا دیں گے، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بالکل صاف دلوں کا جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر کے درجے والوں کی نسبت حسد پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے حسد نکال دیں گے، ہر ایک اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، اور بلند درجات والوں کے لیے اس کے دل میں حسد وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہم انا نسألوک الفردوس الاعلی من الجنہ، یہ جنت کا ملنا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہے، میں اور آپ اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں لے سکتے۔ کوئی شخص دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کر لے، وہ اللہ کے سابقہ احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا، پھر جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں کتنی ہی نیک اعمال کر لے، وہ اللہ کے سابقہ احسانات کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا، پھر جنت کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ اور اسی حقیقت کو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بیان فرمایا، تو عائشہ رضی اللہ عنہما کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہ جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں، پھر فرمایا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، تو ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، دونوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک منادی ندا کرے گا اے اہل جنت، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، تم پر کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ کیا وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو جنت میں جانے کا باعث بن جائے، جو اللہ کی رحمت کو دعوت دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اب آگے سے دیکھیے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کی اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہے۔ ایک گروہ ضد اور اناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والا ہے، اور ایسے لوگ کون ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے اور ایمان والے اور اطاعت کی راہ پر چلنے والے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کی سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک اور پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ سوال رائے کا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت واقع ہو چکی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آگے سے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالح میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے، انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا، اور وہ مکالمہ کیا ہوگا کہ اصحاب اعراف دوزخیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی بڑی عجیب سی حالت میں ہوں گے، دوزخ سے ڈر رہے ہوں گے اور جنت کی آس لگائی میں ہوں گے، لہٰذا ان کی آنکھوں کو اہل جنت کی طرف پھیرا جائے گا تو پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ پھر جب نظر پڑ گئی تو سب سے پہلی بات جو وہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے یہ ہوگی کہ آج
آج تمہاری وہ جتنا کہاں ہے جس کے متعلق تم شیخیاں بگارا کرتے تھے۔ اور دوسری بات وہ اہل دوزخ سے یہ کہیں گے کہ دیکھ لو جنت میں وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں تم فقیر، مسکین اور غلام کہہ کر حقیر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر ہو نہ ہوتی تو یہاں اس دنیا میں بھی اس رحمت کا کچھ ایسا ہی نہیں مل جاتا۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بلا خوف و قدر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح اصحاب اعراف اہل دوزخ پر ان کی غلط بیانی، ان کے تکبر اور ان کے غلط تصورات کو واضح کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچائے۔ اب دیکھیے کتنی کشمکش ہے نا، جو اعراف والے ہیں نا، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ایک پریشان حال ہے نا کہ کہاں ان کو جانا ہے، کہاں ان کو جیسے کہا جائے، جیسے مطلب ایک بے چینی ہے کہ نہ جنت میں جا رہے ہیں اور جیسے کہا جائے نہ دوزخ میں، بس ایک جگہ پر ان کو اسٹک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آپ سوچیں نا کہ دنیا میں بھی کہیں ہم اسٹک ہو جائیں، کیا کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں شفاعت اور اللہ کی رحمت کے ظہور کی وجہ سے انشاءاللہ پھر وہ بھی جسے کہا جائے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب آگے سے دیکھیے، پھر آگے دیکھیے کہ اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو نہ، اہل جہنم اہل جنت سے درخواست کریں گے ہم پر جنت میں سے کچھ پانی اور دیگر نعمتیں بھیج دو۔ اہل جنت کہیں گے اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اللہم لا تجعلنا منہم، اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ نہ کرے ہم اس ڈیلوژن کا شکار ہوں۔ اللہ نے کتابیں ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یاد رکھیے وہی فائدہ اٹھائے گا جو واقعی آخرت کو یاد رکھے گا۔ اب روز قیامت حسرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے جرائم کی تلافی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس درخواست کو رد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی بچا لے۔ پھر آگے سے ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے اہم دلائل دیے گئے نا، کہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تہ بتہ آسمان بنائے نا، اور یہ ساتوں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، اور پھر رحمان کے عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ ساری آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت کو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو رحمان کی ذات کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا عرش کیا ہے، کبھی اگر سوچیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے دیکھیے کتنی آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں نا۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، ہر شے پر اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، وہ ذات بڑی برکتوں والا ہے۔ پھر آگے دیکھیے دعا کے ادب بتا دیا کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کا ادب کیا ہے؟ دعا بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ مانگا جائے، پھر یہ کہ تنہائی میں کی جائے، پھر دعا میں زیادتی نہ ہو کہ کسی کے خلاف دعا نہ کی جائے یا ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، پھر یہ کہ اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، پھر اس میں تکلف نہ ہو، تصنع کا جسے کہا جائے اس کا ایک انداز نہ اختیار کیا جائے، پھر جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دعا کرتے وقت اللہ کا رعب اور خوف انسان پر طاری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اس سے رحمت کی امید بھی برقرار رہے۔ اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے نا، دعاؤں کا مہینہ ہے، تو اللہ کو خوب خوب پکارے، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور وہ ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ پھر آگے دیکھیے اللہ ہواؤں کے ذریعے سے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، ان بادلوں کے ذریعے سے کیسے بارش برستی ہے نا، اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیا جاتا ہے، کیسے اس میں سے پھلن پھول، کیسے میوے پیدا کرتا ہے نا۔ جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ روز قیامت مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھی زمین پر بارش کے اثرات کتنی خوبصورت نظر آتے ہیں نا، اور جو زمین اچھی نہیں ہوتی پھر اس پر وہ بارش کے اثرات بھی نظر نہیں آتے، وہ محروم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہی کی نعمت سے نیک لوگ انسان جو ہیں وہ بہترین انداز سے اپنے محاسن اور اپنے کمالات کو جان لیتے ہیں، لیکن جو بدنیت انسان ہوتے ہیں اس نعمت کی سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں نا۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اس وہی الہی کی نعمت سے فائدہ اٹھا کر اپنے محاسن کو اور جسے کہا جائے پرومیننٹ کریں۔
پھر آگے دیکھیے کہ وہ سورج اور چاند اور ستاروں کی تخلیق کرتا ہے، یہ سب اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہے۔ ایسے فضا میں تیریں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل، اور آخر میں 6 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے مختصراً بیان کیے گئے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ شعیب علیہ السلام کا۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان میں سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا۔ یہ قصے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کو جو اذیت ہو رہی تو آپ کو تسلی دینا مقصود ہے۔ دوسرا یہ کہ متکبروں کا انجام برا اور نیکوکاروں کا انجام اچھا بتایا۔ تیسرا یہ کہ اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر تو ہے لیکن اندیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اور پھر چوتھی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے جو گمشدہ اوراق تھے وہ حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ پھر یہ کہ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ساری قوموں نے، ساری انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو نصیحت کی طرف بلایا، ان کی اصلاح کی حد ممکنہ کوشش کی، لیکن کیا انہوں نے تکبر میں آ کے انبیاء کی باتوں کو پیر پسے پوچھ ڈال دیا۔ تو دیکھیے کیسے مختلف قومیں جن کا ذکر ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو میں اور آپ کیا کریں، ان واقعات سے، انبیاء کی کہانی سے، ان قصوں سے میں اور آپ عبرت و نصیحت کا سامان لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقائق کو جان کر، عبرت لی کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا بنا دے، آمین۔ تو یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، فرمایا اے محمد زندہ رہ لیجیے جتنا آپ چاہیں، لیکن یہ یاد رکھیں بالآخر مرنا ہے، اور محبت کر لیجیے جس سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ اسے چھوڑنے والے، اور عمل کیجیے جو آپ چاہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے نہ مانگنے میں ہے۔ تو جتنا زیادہ انشاءاللہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت لیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکائیں گے، قیام اللیل کریں گے اور لوگوں سے نہیں مانگیں گے، اپنی فریاد اللہ سے کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور عزت دے گا۔ ہر چیز آپ کو چھوڑ کے جانی، بس دعا کیجیے کہ میں اور آپ اس نصیحت سے فائدہ لے کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی حال میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر قضایا ولا مفتونین، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے۔ چلیے الحمد للہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن کی محفل میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا الحمد للہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کے حق میں، اللہ کے نبی کی امت کے حق میں قبول کر لے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ کوئکلی آپ لوگ کے پاس 10 منٹس ہیں، اور 10 منٹس کے اندر آپ نے انشاءاللہ اپنے ریفلیکشنز دینے، اور پھر ہم کوئکلی انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں گے۔ جس پر فہمیدہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز انشاءاللہ آپ مائک لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام جی سسٹر فہمیدہ، میں سوری جی یہ مجھے بات بہت اچھی لگی کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھی جب سفر پہ جاؤ تو زیادہ راہ لے لیا کرو، تو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں یہ سنا کہ جی سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، میں جی سن رہی ہوں۔ یہاں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب لباس پہنایا تو سب کو زینت بخشی، نماز ستر کے لیے بھی، تو پھر بھی یہ فرمایا کہ سب سے اچھا لباس تقوی کا ہے۔ تو تیسری یہ بات جو میرے سمجھ میں آئی کہ بھی ہم چاہے پہاڑ جتنے عمل کر لیں
لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخشے گا. تو یہ ہے کہ پھر تقوی ہی سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں اس کی بخشش وہ ہمیں اس کے ذریعے عطا کر دے گا، وہ اس کو پسند آ جائے گی. تو مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. تو ڈرنا چاہیے اور اسے پکارنا بھی خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے اور سننے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اعمال میں ہے جو ہم کریں ان کو ریاکاری نہ بنائیں، نہ اس خوش فہمی میں رہیں کہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ہر وقت اس خوف رکھیں. تو یہ جب اسے خوف رکھیں گے، تقویٰ کا لباس پہن لیا جائے گا، تو پھر وہ جو 10 چیزیں آپ نے ابھی بتائی تھیں وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی. الحمدللہ. بارک اللہ سے فہمیدہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا کہ واقعی جس طرح تقوی کا جو لباس ہے وہ آپ کو چاہے وہ تقوی تو ویسے بھی دل میں ہے، اور جو ظاہری لباس ہے اگر تقوی دل میں ہوگا تو وہ لباس کے اندر بھی ضرور جھلکے گا اور تمام عبادات میں نظر آئے گا. تو اہم چیز ہے زندگی کی کہہ لیجیے کامیابی کے لیے تقوی ہے نا. بارک اللہ سے فریدہ، پلیز آپ انشاءاللہ لے لیجیے. یا سسٹر وحیدہ. نہیں سسٹر فریدہ، آپ کی باری. آپ اوکے، اچھا انشاءاللہ. چلے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس 2 پوائنٹس ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو مینشن کیا ہے نا کہ لڑکیوں کے بارے میں کہ یہ جاہلیہ میں وہ کر دیتے تھے کہ they used to bury them dead alive. اور اس کے بعد تو یہ آج کل اتنا کامن ہو رہا ہے انڈیا میں کہ انڈیا میں کیا یہاں پر بھی ایک بہت بڑا آرٹیکل ٹورنٹو اسٹار میں آیا تھا. تو یہاں پر بھی لڑکیوں کو ابارشن کر دیتے ہیں ہندو اور چائنیز، اور ادھر انڈیا میں بھی. تو جو دیکھتے کہ تو انڈیا میں یہ حال ہو چکا ہے کہ جو ہے لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں، اور اس وجہ سے اتنی برائی پھیل رہی ہے کہ ایک تو ان کی موویز جو ہے وہ اتنی obscene ہے، اور اوپر سے وہ ریپ کے کیسز دا ہائیسٹ ان انڈیا. تو سیکنڈ پوائنٹ میرے پاس یہ تھی کہ آپ نے یہ بولا کہ مرتد کے بارے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا مسلمان، ہمارے بیک ہوم پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، یہ سب، کیونکہ میں ملیشیا میں ریس ہوئی ہوں، اور ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ مکس کلچر میں بہت وہ تھے، لیکن ہمارا ایمان بہت پکا ہے الحمدللہ. ملیشیا میں کافی لوگوں کا اس طرح ہے جو تھے، لیکن ہمارے لاس ایسے نہیں ہے کہ مطلب خود ہی ہاتھ میں خود لے لو لاس کو، اور جیسے پاکستان میں ہے کہ اس نے بلاسمی کر دی ہے تو اس کو مار دو، اس نے یہ مرتد ہو گیا ہے تو مار دو. نہیں، ہمارے تو وہاں شریعہ لا کے مطابق میں شریعہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو سزا کیا دینی ہے. تو آئی تھنک یہ جذبات میں آ کے جو فیصلے کرنے ہیں نا، اور دین کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے اور اس طرح کرنا، that's not right. بہت اہم بات ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ. آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ ایک عجیب سا، ایک تو پہلی والی بات پہ کہ اتنا زیادہ ابارشن کا سلسلہ ہو گیا ہے ناجائز طریقے سے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں کو بچائے لے، تمام انسانیت کو بچائے. اور دوسرا واقعی لا کو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، شریعت ہے، بعض اوقات انسان آپ ہی سے باہر ہو کر بجائے کہ وہ عدالت تک بات جائے یا جو اس پر لیڈر ہے اس تک بات جائے، ہم اپنے ہاتھوں میں اس کام کو لیتے ہیں، اور پھر جو فتنے فساد اور آپس میں جھگڑے، اور پھر وہ فتنے کہیں نہیں ختم ہوتے. اب وہ فتنے کا جو حل کرنے کا سلوشن ہی اتنا غلط ہے کہ ہر کوئی خود ہی جسے کہا جیسے لیڈر بن بیٹھا ہے اور اپنے ہی انداز سے اس کو ڈیل کرنے لگا ہے نا. تو یہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں، جو ملیشیا اس کے اندر جو آپ کی قانون ہے کافی اچھے ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آج اس کو امپلیمنٹ اور ملکوں میں بھی کیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کافی حد تک جو اتنے یہ حرام کام یا غلط کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورا کرپشن معاشرے میں نظر آتا ہے، وہ کس حد تک رک جائے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ. سسٹر فریدہ، سسٹر عافیہ، پلیز آپ لیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز یہ آواز آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ پلیز بات کیجیے. جی میرا شیئرنگ اس میں یہ تھا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو کمپیریزن دکھایا ہے نا قرآن نے، اور جس طرح سے واقعی میں انسان اور شیطان کا فرق واضح کیا ہے، تو وہی ایک بہت اچھا تزکیہ ہوگا ہمارے لیے اگر ہم اس کا پوری لسٹ بنا کے ایک اپنے فریج پہ لگا لیں کہ یہ ہمارا اور شیطان کا کیا رد عمل رہتا ہے مختلف سیناریوز میں. تو اکڑنا اور جھک جانا اور پھر فوراً معافی مانگنا اور تکبر کرنا، تو یہی ساری چیزیں جو ہیں انسان کی اپنی مطلب ایک کہہ لیں کہ بلڈنگ پرسنالٹی میں بہت بہت فرق پڑے گا. اور اس سے عاجزی بہت، اس سے مجھے جو حضرت آدم علیہ السلام میں کہ جو ان کی اس میں عاجزی اور انکساری تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو انہوں نے دعا کی اس میں، تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اس میں کی تھی. ہر دفعہ ہی یہ پوائنٹ مجھے بہت کلک کرتا ہے. اور دوسرا جو لباس کا اگین وہی تھا نا کہ شیطان ہمیشہ سب سے پہلے جو اٹیک کرتا ہے وہ پہلے لباس پہ کرتا ہے، اور اسی کا نیکسٹ اس میں جو ہے پوائنٹ میں لباس کا ذکر آ گیا کہ لباس کے بیسیکلی جو ہے اگر آپ آن دا ہول دیکھیں تو دو کام ہوتے ہیں، ایک حفاظت اور دوسری خوبصورتی. تو وہی دونوں کام الحمدللہ لباس کا جو ہے اور یہی دونوں چیزیں شیطان کو نہیں چاہیے انسان سے. تو الحمدللہ وہ یہی بات ہے کہ یہ ریویژن ایک بہت اچھی ریویژن ہوتی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بہت اہم پوائنٹ ہے، اور خاص کر دیکھیے جو اتنا تیزی سے ہم ویسٹرن کلچر کے اندر جو رہ رہے ہیں، اور یہاں جو اتنی جسے کہا جائے لوگوں کو ننگا رہنا پسند ہے، نیوٹ رہنا پسند ہے، تو آپ دیکھیے بچے بھی جب ہمارے اس کلچر میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کے لباس بھی مختصر ہونا شروع ہوتے ہیں نا. اگر آپ پینٹ پہنتے ہیں تو ٹائٹس پہنیں گے، پھر ٹائٹ سے بھی آپ وہ کیپری پہ آئیں گے، پھر مطلب یہ کہیں نہیں ختم ہونے والا ہے، اللہ یہ کہ بس اللہ من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کرے بس وہی بچے گا، باقی تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ اپنے لیے بھی کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. لیکن بس وہی بات ہے، ہم ہدایت تو نہیں دے سکتے، ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں نا. باقی یہ کہ جو جس کے ساتھ جب انبیاء اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے یا جسے کہا جائے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے لیڈرز کو دیکھے جو علماء ہیں، تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ صرف اپنے بچوں کو میسج کنوے کر سکتے ہیں نا. تو چھوٹے چھوٹے چنکس کی شکل میں ان کو میسج ضرور دیجیے. بس ایک اور شیئرنگ انشاءاللہ، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، پلیز 1-2 منٹ کی شیئرنگ دے دیجیے گا سسٹر وحیدہ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پارے میں 2 طرح کی چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ ایک جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے، نہیں وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کا انجام، اور جو غور و فکر کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اس پہ ایمان لاتا ہے اس کے مطابق، یہ دونوں چیزوں کا فرق صاف ظاہر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. کہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو وہ تو مردے کی زندگی ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں، میں ننگا پھر رہا ہوں، میں حرام مال کھا رہا ہوں، میں حقوق العباد تلف کر رہا ہوں. وہ اس کے زمرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، کوئی نہیں، اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں جب ہوئے گا دیکھی جائے گی، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کے لیے مطلب بتا دیا ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہیں ان کے لیے کیا ہے، کیا سزا ہے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے، یہ بات نہ ہو جائے، یہ تو ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں. جو عمل کرتے ہیں، دیکھیں نا، عمل وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، وہی سارے والدین کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرے گا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے گا، وہ اپنی خواہشات سے بھی بچے گا. مطلب کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اللہ سے ضرور ڈرے گا.
ये तो है मोमिन की निशानी। अल्लाह ताला उनमें हमें शामिल रखे। और जो है ना गफलत की जिंदगी, वो आप समझ लें कि एक मुर्दा है ना, उसने गौर फिक्र करना है, सो गया, खा लिया, उठ गया, ऐश कर ली, और जो कुछ आया उस पे चल पड़ा। तो ये दो फर्क वाजे इस पारे में हमने माशाल्लाह देखी है पूरे, मतलब कि अल्लाह ताला जिनको फिर हिदायत देता है उसको अच्छा रास्ता दिखा देता है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा रास्ता दिखाए। बारकल्लाह फ़ीक सिस्टर वहीदा, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सबको गफलत की ज़िंदगी से बचाए, क्योंकि वो हैवानी सतह पर ज़िंदगी है और उसके बाद इंसान को पता भी नहीं चलता, और इसी गफलत के साथ इंसान आखिरत की तरफ चला जाता है ना। तो अल्लाह ताला हम सब का बेहतरीन अंजाम करे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बारकल्लाह फ़ीक आप सब की शेयरिंग के लिए। इंशाल्लाह आज की रिफ्लेक्शंस की आयत को देखते हैं कि आज आपने किस पे तदब्बर करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप कहते हैं बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए जो जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले फरमाबरदार हूँ। आज आपने सारा वक्त इस पर गौर करना है कि आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, आपका जीना, आपका मरना अल्लाह के लिए हो गया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए खुशखबरी है ना। क्योंकि देखिए हम सबको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत का हक अदा हो ही नहीं सकता कि जब तक हर चीज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो हो रही है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक ना हो। तो इस पे इंशाल्लाह आज आपने गौर करिएगा, गौर कीजिएगा, और साथ में इंशाल्लाह गौर करके ज़रूर दिन भर सोचिएगा, और जहाँ पे आपको लैक लगे कि यहाँ पे कमी लग रही है, तो इंशाल्लाह जहाँ आप फिसल रहे हैं फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा। इंशाल्लाह जब अपने खालिक की बड़ाई दिल में होगी तो अपनी ज़ात खुद से छोटी नज़र आएगी ना। बस अल्लाह ताला हम सबको तक़वे का लिबास दे दें, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी कर दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसमें देखिए कि आज की जो दुआएं पढ़ी थी, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जी ये सारी दुआएं पढ़ी गई, फिर आज की जो करने के काम की लिस्ट है इंशाल्लाह ये यहाँ पे मेंशन है, तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर देख लिएगा। ये बेसिकली पूरे पारे में से कुछ अहम पॉइंट्स लेके ना इसको यहाँ पे दे दिया जाता है। सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हाँ जितना भी ना, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इन तमाम जो भी यहाँ पे मेंशन की गई चीज़ें हैं, जो आज हमने पढ़ा, पढ़ाया, सीखा, सिखाया, अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बना दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह हम अपने जैसे कहा, अच्छा एक सेकंड मुझे दीजिए।